بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلے 2 درسوں میں ہم نے علماء یہود اور علماء اسلام کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ چونکہ کم و بیش پچھلے 2 رکوع اسی موضوع سے متعلق تھے، اب وہ موضوع تو ختم ہو چکا ہے۔ آج سے بنی اسرائیل اور یہود ہی کی سلسلے نئی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان یہود کو کہا جاتا ہے کہ تم اس وحی پر اور اس مقدس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر اور حضور پر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن مجید پر۔ قرآن پر ایمان لانے کی جب دعوت دی جاتی ہے یہود کو، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم صرف اسی وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، یعنی جو انبیاء بنی اسرائیل پر کتابیں یا صحیفے اترے، ہم صرف انہی کو مانتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی جو کچھ نازل ہوا ہم اسے نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ قرآن بھی حق ہے اور یہ اسی وحی کی تصدیق کرنے والا ہے جو وحی بنی اسرائیل کے انبیاء پر پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی جس پر تخصیص کے ساتھ ایمان لانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ قرآن اس وحی سے الگ تو کوئی بات نہیں کرتا، یہ بھی اسی وحی کا مصدق ہے، انہی کتابوں میں نازل ہونے والے احکام کی تصدیق کرتا ہے، انہی بنی اسرائیل کے انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ بلکہ جو جھوٹے الزامات انہوں نے اپنے انبیاء پر لگائے تھے، ان الزامات سے ان انبیاء کی شخصیتوں کو اور ان مقدس کتابوں کے استحکام کو پاک کرتا ہے، بری قرار دیتا ہے۔ تو یہ قرآن تو اس وحی کی حقیقی اور واقعی تصدیق ہے۔ اگر یہ اس وحی پر ایمان لانے میں سچے تھے تو پھر تو ان کے لیے ضروری تھا کہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آتے۔ فرما دیجئے کہ اے یہود، اگر تمہارا یہی موقف ہے کہ ہم صرف اپنے اوپر یعنی اپنے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے انبیاء یا کسی اور نبی پر نازل شدہ وحی کو نہیں مانتے، اگر تم اسی موقف میں سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ جو انبیاء خود تمہاری طرف تشریف لائے تھے، جن کا ابھی تم ذکر کر رہے ہو، پھر تم ان انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر ان انبیاء پہ ایمان لانا تمہارے قول کے مطابق سچ تھا، بلکہ تم ان انبیاء کے سوا کسی اور نبی پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان کے روادار ہی نہ تھے، تو پھر بتاؤ کہ تم خود ان انبیاء کے قتل کے درپے کیوں رہے؟ ان کے مقدس خون سے تم ہولی کیوں کھیلتے رہے؟ ان کنتم مؤمنین، اس بات کا جواب دو اگر تم دعوی ایمان میں سچے۔ اس آیہ کریمہ نے دعوت حق کو قبول کرنے یا رد کرنے کے سلسلے میں ایک بنیادی تصور بیان کیا ہے، اور وہ تصور یہود کی نفسیات کے حوالے سے ہے کہ یہود کی یہ نفسیات دراصل اس آیہ کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اس قدر متعصب، اس قدر تنگ نظر اور اس قدر کوتاہ نظر تھے کہ حقیقی نفع اور نقصان کے بارے میں کچھ نہ سوچتے۔ حق اور باطل، خیر و شر، صدق اور کذب میں امتیاز ان کا وتیرہ اور ان کا شیوا نہ تھا۔
ان کے پیش نظر تو ایک ہی بات بطور معیار حق موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے، جو کچھ ان کے انبیاء پر وحی کی صورت میں اترا ہے، یا بالفاظ دیگر جو کچھ ہمیں ہماری کتابوں کے واسطے سے میسر آیا ہے، اور جو کچھ ہمیں یہودیت کے نام پر معلوم ہے، ہم صرف اسی کو حق مانتے ہیں، اور اس کے سوا خواہ کوئی کتنا ہی کمالات پر مبنی نبی اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیوں نہ کر رہا ہو، اس کے علاوہ خواہ کوئی پیغام کس قدر ہی حق پر مبنی کیوں نہ ہو، ہم کسی اور کی دعوت اور بات کو قبول کرنے کے روادار نہیں۔ یہ وہ متعصبانہ نقطہ نظر تھا جو جب بھی انسانوں میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ حق کی دعوت قبول کرنے اور حق کے فیضان سے محروم رہنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میں پچھلے کئی درسوں میں مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہود کی تاریخ، یہود کے احوال و واقعات اور یہود کی نفسیات کا ذکر اس غرض سے ہے کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء و عوام بنی اسرائیل کے ذکر سے سبق سیکھیں۔ اب یہاں دعوت حق کو قبول کرنے یا رد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس تصور کو یہودیت کی نفسیات گردانا جا رہا ہے کہ کوئی شخص حق کی دعوت کسی کے سامنے پیش کرے اور وہ شخص اس دعوت حق کو سن کر یہ جواب دے کہ تمہاری بات کتنی ہی مبنی بر دلیل کیوں نہ ہو، اس میں استدلال، استخراج اور استنباط کی کتنی ہی پختگی کیوں نہ ہو، عقلی اعتبار سے، فنی اعتبار سے، درایت و روایت کے اعتبار سے تمہاری بات کتنی ہی وزنی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اسی بات کو حق مانتے ہیں جو ہماری کتابوں میں یا ہمارے اکابر یا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے۔ گویا ایک مخصوص زاویہ نگاہ کو اپنا لینے کے بعد بعض اوقات انسان اپنے اوپر ہدایت کے سارے راستے بند کر لیتے ہیں۔ ایک مخصوص نقطہ نظر میں اپنے آپ کو پھنسا دینے کے بعد، ایک مخصوص تصور کو اپنے آپ کو معیار حق سمجھ لینے کے بعد پھر حق کی تمام دعوتیں، حق کے تمام پیغامات اور حق کے تمام تصورات اور اساسی تعلیمات کو رد کر دینا صرف اس بنیاد پر اس بدبخت کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ بات میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ تم نے کہی ہے، ہمارے کسی نے نہیں کہی۔ گویا حق اور باطل کا امتیاز خدا و رسول کے دیے ہوئے پیغام ہدایت پر نہ رہا بلکہ خواہش نفس کی بنیاد پر قرار پا گیا، اس لیے کہ نفس جس بات کو حق کے طور پر قبول کر چکا ہے، ذہن تراشیدہ تصور کو حق کا جو نام دے چکا ہے، جو بات اس کے موافق دکھائی دے، جو بات اس مفاد کی مطابقت میں نظر آئے، اس کو تو بطور حق قبول کر لیا جائے، اور ہر وہ بات جو آپ کے مفاد سے ٹکراتی ہے، آپ کی منفعت کے خلاف ہے، آپ کی اجارہ داری کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کی نام نہاد قیادت اور سیادت کو جس بات سے نقصان پہنچتا ہے، آپ کی سو کارڈ لیڈرشپ بے نقاب ہوتی ہے جس بات کو قبول کر لینے سے، آپ اسے صرف یہ کہہ کر رد کر دیں کہ ہم تو اسی تصور کو حق مانتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا، اور جو بات آپ کی وساطت سے آئی ہے وہ اسی بنیاد پر غلط ہے کیونکہ وہ آپ کے راستے سے آئی ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خدا کا کلام یا رسول کا کلام اسلام کے اندر معیار حق ہے، تمہارے ذہن کے تراشیدہ معیار کبھی حق کا اصول نہیں ہو سکتا۔ تمہارے مفادات، تمہاری منفعتیں، تمہاری اجارہ داریاں اور تمہارے اپنے مذمومہ تصورات اور تعلیمات اگر خدا اور خدا کے رسول کی دی ہوئی تعلیم سے ٹکرا جائیں تو خواہ 1 کروڑ انسانوں نے وہ تعلیم تمہیں کیوں نہ دی ہو، وہ پائے استحکار سے ٹکرا دینے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس کا تصادم خدا اور خدا کے رسول کی ہدایت سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الکتاب کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب وہ ہے جو خدا کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ، بہترین سیرت و کردار، بہترین تعلیم اور بہترین ہدایت وہ ہے جو ہدایت مصطفی ہے۔ تو قرآن حکیم یہاں اس نفسیات کو یہودیت کی نفسیات گردان رہا ہے کہ تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر ایک مخصوص زاویہ نگاہ پہ ڈٹے رہنا۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی شخص ایک مخصوص زاویہ نگاہ پہ ڈٹتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس بذام خیش کچھ دلائل تو ہوتے ہی ہیں نا، خواہ وہ کتابوں کی تحریف معنوی کی صورت میں ہوں، خواہ وہ تحریف لفظی کی صورت میں ہوں،
خواہ وہ حکایات کی صورت میں ہوں اور خواہ وہ قیاسات و استنباطات کی صورت میں ہوں۔ دلائل تو ہر ایک کے پاس بہرحال ہوتے ہیں، لیکن بات یہاں یہ واضح کی جا رہی ہے کہ جب قرآن و سنت کی بیان کردہ اور قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں اتری ہوئی واضح ہدایت آ جائے تو اس کے بعد کسی انسان کو حق نہیں کہ جس بات کو وہ پہلے حق سمجھتا تھا اس ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اپنے تصور کو حق سمجھے اور خدا کی دی ہوئی ہدایت کو رد کر دے۔ قرآن حکیم نے واضح انداز کے ساتھ ارشاد فرمایا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، حق اور باطل میں کھلا امتیاز ہو جانے کے بعد، خیر و شر میں کھلا فرق پیدا ہو جانے کے بعد پھر کوئی رسول کی مخالفت کرے، پھر کوئی رسول کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کرے اور رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے لیے وہ راستہ چنے جو مومنین کا نہیں کسی اور کا ہے، مومنین کے راستے کی پیروی نہ کرے، تو پھر ہم اسے اس کی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے اور بالآخر وہ جہنم میں رسید ہوگا اور جہنم اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن حکیم اس مقام پر یہودیت کے اس استدلال کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہی ہو تو پھر جن انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کی تم بات کرتے ہو ان انبیاء کے قتل کے در پہ کیوں رہے تھے؟ آیت کریمہ کا یہ حصہ اب اس حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ جو شخص بھی اس طرز کا استدلال مہیا کرے گا اس کے بارے میں قرآن کا دو ٹوک فتویٰ ہے کہ وہ اس استدلال میں بھی کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ استدلال بذات خود بدنیتی پر مشتمل ہے۔ اب آیت کے دونوں حصوں پر توجہ کیجیے۔ پہلے ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے انبیاء پر اترنے والی وحی کو مانتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور کو نہیں مانتے۔ گویا وہ انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل پر اترنے والی وحی پر غیر مشروط اور علی الاطلاق ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اتنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے ماں سوا جو کچھ ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ توحید مطلب ہے، اپنے ایمان اور اپنے دعوی اخلاص میں توحید کا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے انبیاء پہ اترا اس کے سوا ہم کسی اور چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص اس انداز کے استدلال میں بہت پختہ دکھائی دے، اس طرز کی گفتگو کرے، اس کے اس استدلال میں بھی خلوص کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ جن اکابر کی بیان کردہ ہدایات اور تعلیمات پر وفاداری کی بنا پر انحصار کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ان اکابر سے بھی کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کا نام صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس لیے کہ ان اکابر نے، ان انبیاء نے بھی کبھی یہ تعلیم نہ دی تھی کہ ہمارے بعد یہ ہدایت اگر کوئی اور پیش کرے تو اسے یہ کہہ کر رد کر دینا کہ ہم ان کے سوا کسی اور کی بات نہیں مانتے۔ وہ اس دعوے میں اس لیے جھوٹا ہے کہ جن انبیاء کی وہ بات کرتے ہیں، جس وحی کی وہ بات کرتے ہیں، ان انبیاء کا تعلیم اور ان انبیاء کا اسلوب تبلیغ یہ ہرگز نہ تھا کہ ہمارے سوا کسی اور کی بات نہ ماننا، بلکہ جس نبی کے پیغام کو رد کر کے جس امت کے انبیاء کے پر نازل ہونے والی وحی سے اخلاص اور وفاداری کا وہ دم بھر رہے ہیں، ان انبیاء کی اپنی دعوت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی نسبت کہتے تھے کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ہم تو ڈنڈورا پیٹنے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں اس عظیم تاجدار کائنات کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو رونق بزم کائنات ہے، ہم اس کی آمد سے پہلے اس کی تشریف آوری کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ اس لیے حقیقی ہدایت کی ساری راہیں، حق اور باطل کے امتیازات کے سارے اصول، جذب اور جھوٹ کے تمام تصورات کو ابد الاباد تک تو وہ رسول ختم کر دے گا کہ جس کی ہدایت قیامت تک پھر انسانیت کے ہر دور میں قائم اور دائم رہے۔ تو جو نبی خود اس نئے آنے والی نبی کی ہدایت کی طرف اپنی امت کو متوجہ کرتے رہے تھے،
اس نبی کا دم بھرنے والی امت یہ کس طرح کہتی ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم یا رسول اللہ آپ پر ایمان نہیں لاتے؟ اس سے یہ اصول بھی طے ہو گیا کہ انبیاء سابقہ پر ایمان اور انبیاء سابقہ کی وحی پر ایمان اس وقت تک خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا جب تک ہر نبی کی نبوت پر نبوت مصطفی کے واسطے سے ایمان نہ لایا جائے، جب تک ہر آسمانی کتاب اور صحیفے کے نزول پر، قرآن کے نزول پر ایمان کی پختگی کے توسل سے ایمان نہ لایا جائے۔ اس لیے کہ ہر نبی اپنی نبوت کا فیضان، اپنے مراتب رسالت کا فیضان، اپنے کمالات و تصرفات روحانیت کا فیضان اگر نبوت مصطفی سے پا رہا ہو، اگر کمالات محمدی سے پا رہا ہو، اگر در ختم نبوت سے پا رہا ہو، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان خوشخبری سنانے والے انبیاء پر تو ایمان کو کافی سمجھا جائے اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس پر ایمان کو ناکافی سمجھا جائے؟ اس لیے سورہ بقرہ میں جہاں قرآن نے حضور پر نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان کی بات کی، تو بتائیے کہ پہلے کون سی وحی نازل ہوئی تھی، حضور کی یا انبیاء بنی اسرائیل کی؟ تقدم زمانی تو اسی وحی کو حاصل تھا جو انبیاء پہلے آئے، اور تأخر زمانی اس وحی کو حاصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے آخر میں آئے۔ اب اگر تقدم زمانی اور تأخر زمانی ہی ایمان میں سبقت اور ایمان میں تأخر کی بنیاد ہوتا تو پھر چاہیے یہ تھا کہ ایمان کی شرط اس طرح بیان کی جاتی کہ مومن وہ لوگ ہیں جو پہلے نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اے نبی آپ پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ پہلے وحی پر پہلے ایمان ضروری ہے اور بعد کی وحی پر بعد میں ایمان ضروری ہے۔ لیکن قرآن زمانے کے تقدم و تاخر کو اس اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ہمارے ہاں ایماندار وہ لوگ ہیں جو پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اترنے والی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کے بعد پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ جس طرح حضور کی نبوت تمام انبیاء کی نبوتوں کے لیے مبتدا اور منتہا کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح قرآن اور قرآنی وحی ہر آسمانی وحی کے لیے مبتدا اور منتہا کا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا نہ کسی نبی کی نبوت پر ایمان حضور کی نبوت پر ایمان کے بغیر قابل قبول ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کتاب اور کسی صحیفے اور وحی پر ایمان قرآن پر ایمان کے بغیر قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا۔ اگر تم حضور پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے انبیاء پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وجہ اس کی قرآن حکیم ایک اور مقام پر یوں بیان کرتا ہے کہ جب آدم عالم بشریت کی تخلیق نہ ہوئی تھی تو عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح کو، جن کو منصب نبوت اور منصب رسالت پر فائز کیا جانے والا تھا، ان کی ارواح کا بہت بڑا اجتماع ہوا۔ ذات باری تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور سب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا حکایتاً ذکر قرآن یوں کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سن لو اے انبیاء و رسل کی مقدس روحو، جب ہم تمہیں نبوت، رسالت اور حکمت کے فیضان سے معمور کر کے اس دنیا میں بھیجیں گے اور تم اپنی اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دنیا میں عام کرتے رہو گے، تو پھر تمہارے بعد وہ رسول دنیا میں تشریف لائے گا جو رسول تمہاری تعلیمات کی تصدیق کر دے گا، تمہاری کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کر دے گا، تمہاری نبوت اور رسالت پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا۔ تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہیں ہر صورت اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کے مشن کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض علماء اور مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو یہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ آخری نبی تمہارے زمانے میں آ جائیں تو پھر ان پر اور پھر ان کے مشن کی تکمیل اور مدد و نصرت بھی ضروری ہوگی۔ بعض علماء اور مفسرین نے اس آیت کا مفہوم یوں بیان کیا، لیکن یہ تصور میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ خلاق اعظم
وہ عالم الغیب جو کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق سے پہلے اس بات سے واقف ہے کہ میں نے کس کس شے کو پیدا کرنا ہے اور کس کو پہلے بھیجنا ہے اور کس کو مؤخر بھیجنا ہے. کیا خدا کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان تمام انبیاء کی بعثتوں کے ختم ہو جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد میں آخری رسول کو مبعوث کرنے والا ہوں؟ اور جب رسول کو سب سے بعد میں مبعوث کیا جانا یہ طے شدہ تھا علم الہی میں، تو پھر یہ تصور ہی کیوں کیا جائے کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ایمان لانا اور زمانے کے بعد آئیں تو ایمان نہ لانا؟ کیا خدا کا علم بذات خود محل احتمال میں تھا؟ کیا خدا کو احتمال تھا کہ ممکن ہے کہ انہی میں سے کسی کے زمانے میں حضور آ جائے؟ ممکن ہے انہی میں سے کسی کی رسالت کے دور میں حضور آ جائے؟ اگر خدا کا علم شک اور احتمال کے درجے پہ ہے تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا. خدا کو معلوم تھا. ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھے، ابھی تخلیق بشریت کے سلسلے کا آغاز نہ ہوا تھا کہ خدا کی ذات نہ صرف مجھے منصب نبوت پر سرفراز کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی بلکہ مجھے ختم نبوت کا تاج پہنانے کا فیصلہ بھی کر چکی تھی. اور جو ذات حضور کے خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ پہلے کر چکی ہو، اس کے علم میں یہ شک کس طرح ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے تم میں سے کسی کے زمانے میں آ جائیں تو پھر ایمان لانا؟ یہ بات غلط ہے. اگر قرآنی الفاظ پر توجہ کریں تو لفظ ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ ہے. تاکید لام کی بھی، تاکید ثقیلہ نون کی بھی، دونوں لفظ لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ دونوں لفظوں کی تاکید اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر نبی اور ہر رسول کے لیے یہ شرط مقرر فرما رہے ہیں کہ تم سب کو بھیجوں گا اور تمہارے بعد ثم جاءکم رسول. ثم تعقیب کے لیے آتا ہے کہ تمہارے بعد وہ رسول آئے گا، اور وہ رسول آئے گا تو کیا کرے گا؟ تم سب کی نبوتوں کی تصدیق کر دے گا. تو وہ سب کی تصدیق تبھی کر سکتا ہے اگر سب کے بعد آئے. اگر کچھ اس کے بعد بھی آنے والے ہوں تو پہلوں کی تصدیق ہو گئی اور باقی لوگوں کا کیا بنا؟ لہذا تمہارے بعد وہ رسول آئے گا، تم سب کی تصدیق کر دے گا. تو اس بات کو طے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ درست ہے کہ تم پہلے ہو چکو گے، درست ہے کہ تمہاری نبوتوں اور رسالتوں کے زمانے پہلے بیت چکے ہوں گے، لیکن ہم تمہارے لیے تمہاری نبوت کے کمالات کے لیے یہ شرط قرار دیتے ہیں کہ تم اپنے اپنے زمانے میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے وہاں نبی آخر الزمان کی نبوت پر ایمان کا دم بھی پڑے. جہاں وہ اپنی رسالت کا ذکر کرے وہاں نبی آخر الزمان کی بعثت کی آمد کا ذکر بھی کرے، حضور کی بعثت کا تذکرہ بھی کرے، اور اس طرح حضور پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور اپنی اپنی امت کو بتا کر کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، اس طرح حضور کی آمد کا ذکر کر کے حضور کے مشن کی تکمیل بھی کر دے، حضور کی مدد بھی کرے، نصرت بھی کرے. تو چونکہ ہر نبی کو نبوت عطا کیے جاتے وقت اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو. تو چونکہ ہر نبی خدا سے یہ پختہ وعدہ کر چکا ہے کہ میں نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤں گا اور حضور کے مشن کی مدد کروں گا، تو اے بنی اسرائیل کے عوام اور علماء، جن انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کی تم بات کرتے ہو، ان میں سے تو ہر نبی اس نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ کر چکا ہے خدا سے. ہم کس طرح مان لیں کہ تم ان کی نبوت کو تو مانو اور اس نبی کی نبوت کو نہ مانو جس کو وہ بھی مانتے رہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار براہ راست انبیاء بنی اسرائیل کی نبوتوں کا بھی انکار ہے. اس کے بعد ایک اور دلیل دی جا رہی ہے ان کے موقف کو رد کرنے کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. چلو بنی اسرائیل کے باقی انبیاء کا ذکر تو چھوڑو، تمہارے سلسلہ مذہب کا تمہارے خیال کے مطابق آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جن سے تم اپنے سلسلہ مذہب کا آغاز کرتے ہو. باقی انبیاء کے ذکر کو چھوڑو، بتاؤ اگر تم اپنے انبیاء پر ایمان لانے کے دعوے میں اس قدر سچے ہو تو بعد کا زمانہ تو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کی دعوت توحید کے باوجود تم نے ان کے پیغام کو رد کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. جب ان کے ہوتے ہوئے تم نے ان کی تعلیم کو رد کر دیا
تو ہم آج تمہاری یہ بات کس طرح مان لیں بیتے ہوئے زمانے کے بعد کہ تم انبیاء کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان رکھتے؟ بان تم ظالمون، اور تم بڑے ظالم تھے۔ ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک اور وعدہ لیا اور اس وعدے پر بطور گواہ کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور ہم نے وعدہ یہ لیا کہ جو شریعت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جو احکام ہم نے تمہاری طرف اتارے، اس شریعت کو، ان احکام کے مجموعے کو پختگی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ان پر ایمان لاؤ اور اچھی طرح عمل کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو ان یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا، اے باری تعالی ہم نے تیرا حکم سن لیا اور تیری نافرمانی کی۔ سمعنا، سن لیا، یہ ان کا قول لسانی تھا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یہ ان کا قول قلبی تھا کہ جب ہم نے تمہیں یہ کہا کہ ہماری شریعت کو مانو اور عمل کرو تو تم نے زبان سے تو یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں لیکن دل سے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ تو سمعنا وعصینا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری زبان تو اقرار کر رہی تھی لیکن تمہارے دل بدستور انکار پر تلے ہوئے تھے۔ یہ منافقت کا ایک رنگ بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے کہ زبان جس چیز کا اقرار کر رہی ہو دل اسی حقیقت کی تصدیق کر رہا ہو، لیکن تم نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے مانا لیکن دل سے اس حقیقت کا انکار کر دیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے قالوا سمعنا وعصینا، تم نے مان تو لیا کہ اے خدا ہم نے تیری شریعت کے حکم سنے اور وعدہ کرتے ہیں کہ ان پر عمل کریں گے، وعصینا، لیکن عملاً تم نافرمان کے نافرمان ہی رہے۔ زبان سے تم نے شریعت کو مانا لیکن عملی زندگی میں شریعت کے احکام کو نافذ نہ کیا۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف اشارہ سورہ نساء میں کیا گیا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ پر نازل ہونے والی وحی پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی پر بھی، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کے عمل کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی مسئلہ نزاعی آتا ہے تو بجائے خدا اور خدا کے رسول کی طرف لوٹانے کے طاغوتی قوتوں کے پاس لے جاتے ہیں، طاغوتی قوتوں کے دلوں پر جا کر دامن مراد پھیلاتے ہیں، طاغوتی افکار، طاغوتی نظریات کو قبول کرتے ہیں اور غیر اسلامی قوانین کی طرف لپکتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن عمل اس ایمان کے دعوے کے خلاف کرتے ہیں۔ جو لوگ زبان سے اقرار کریں ایمان کا لیکن عمل سے اس امر کی تصدیق نہ کریں، قرآن ان کے دعوی ایمان کو گمان کہتا ہے۔ ان کو کیا کہتا ہے؟ گمان، اس لیے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ عملاً خدا کے نازل کردہ حکم کو اور شریعت کو نافذ نہیں کرتے وہی لوگ خدا کے ہاں کافر ہیں، اور جو لوگ خدا کے احکام شریعت کو نافذ نہیں کرتے عملاً وہی لوگ خدا کے ہاں فاسق ہیں اور وہی لوگ خدا کے ہاں ظالم ہیں۔ اس لیے کہ ایمان صرف زبان سے خدا یا خدا کے رسول کی اطاعت کے دم بھرنے کا نام نہیں، جب تک وہ اطاعت خدا کی بندگی اور رسول کی غلامی بن کر پوری کی پوری زندگی میں ایک عملی انقلاب برپا نہ کر دے، تمہارے فکر اور عمل کے دھاروں کو بدل کے نہ رکھ دے، تمہاری سوچ کو یکسر اس کی رخ کو نہ بدل دے، تمہاری فکر اور تمہاری سوچ کو در رسالت کی دہلیز پر نہ جھکا دے، اور تمہارے عمل کی ہر اصول کو خدا کی ہدایت کے معیار حق کے مطابق متعین نہ کرے، اس وقت تک تمہارے کروڑہا دعوی ایمان خدا کے ہاں جھوٹ ہے۔ خدا کے ہاں زبانی دعووں کی کوئی حیثیت نہیں جس زبانی دعوے کے ساتھ عمل کی تصدیق شامل نہ ہو۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر ساتھ ساتھ اس امر کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہم میں سے کتنے ہیں
جو خدا و رسول کی اطاعت کا زبان پر تو نام لیتے ہیں، شریعت کے احکام کو ماننے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آئیے ذرا اپنے گھر کے خلوت قدوں میں جھانک کر دیکھیے، ذرا اپنے گریبانوں کے احوال کو ٹٹول کر دیکھیے، ذرا جلوتوں میں اپنے معاملات اور اپنے برتاؤ کا عالم دیکھیے، کس حد تک تم خدا کے بندے ہو اور کس حد تک تم ہوا و ہوس اور حرص و لالچ کے بندے ہو، کس حد تک تم نے رسول کو اپنا قائد و رہنما مانا ہے اور کس حد تک تم نے دنیاوی کفر و طاغوت کو قائد و رہنما مانا ہے۔ حضور نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ساری نفسانی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کی دہلیز پہ قربان نہ کر دے۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، جب تک تمہاری عقل، تمہاری فکر، تمہاری سوچ در مصطفیٰ سے حاصل ہونے والے دین کے سامنے سر اٹھاتی ہے، اس وقت تک وہ تمرد ہے، وہ انحراف ہے، وہ کفر ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک عقل و دانش کے سارے ضابطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سامنے قربان نہ ہو جائے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ خدا و رسول کا فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ اپنے امور میں اپنی طرف سے کوئی سوچتا پھرے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ ارے صحابہ کرام جنہوں نے انسانی عظمت و شوکت کے کمال کو چھوا تھا، وہ اس کمال پر تبھی پہنچے تھے کہ ایک روایت آتی ہے کہ حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ حضور نے اس سے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ہاتھ میں دوزخ کی آگ کا انگارہ ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ حضور نے فرمایا، پھر ہاتھ ادھر کر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پھینک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ وہ صحابی بھی اٹھا اور چل دیا۔ کچھ اور لوگ جو حاضر مجلس تھے انہوں نے اسے پکڑ کے آہستہ سے کہا کہ حضور کے اس حکم کا معنی یہ نہیں کہ یہ انگوٹھی تیرے کسی کام کی نہیں، تو لے جا، اپنی بیوی کو پہنا دینا، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ سونے کا زیور حضور نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس امر سے کوئی غرض نہیں کہ سونا کس کے لیے حلال ہے اور کس کے لیے حرام۔ جس شے کو میرے آقا نے نفرت سے پھینک دیا، میرے ہاتھ دوبارہ اٹھانے کے لیے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ تھا معیار ایمان، یہ تھا معیار اطاعت، یہ تھا اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب۔ جس بات کو زبان پہ لاتے تھے پھر ان کا سر حضرت بلال تمازت آفتاب سے تپتے ہوئے ریت کے ذرات پر اگر جاں بلب تکلیفوں میں بھی مبتلا ہوں تو خدا اور خدا کے رسول کی غلامی کا جبہ اتارنے کے لیے تیار نہ، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسلام کا دعویٰ کر لینا تو آسان ہے، لیکن اسلام کو زندگی میں اسلام کا رنگ نبھا کر دکھا دینا بڑی مشکل بات ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے سرایت کر چکی تھی۔ کفر ان کے رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا، تو جن کے رگ و ریشے میں کفر رچ بس چکا ہو، انکار رچ بس چکا ہو، ان سے کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت کو مان لیں گے؟ تو قرآن حکیم کہتا ہے بِكُفْرِهِمْ، اگر شیوہ انکار ہی اپنا لیا گیا ہو، ہر بات سننے کے بعد تصور وہی ذہن میں ہو جو پہلے سے قائم تھا، یہ تصور ہو کہ جو آپ کہتے ہیں بات تو سچی ہے، جو آپ بتاتے ہیں راہ تو صحیح ہے، جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے تو حق، لیکن ہم اس پچھلی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جو پہلے سے ذہن میں موجود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو وہ خدا و رسول کی بات اس کے لیے حجت نہیں، بلکہ مفادات کی بنا پر جو تصور ذہن میں راسخ ہو چکا ہے وہی حجت ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جو کچھ میں کہتا ہوں وہی قرآن ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی سنت ہے،
اور میرے سوا کوئی اور شخص جو کچھ کہتا رہے وہ نہ قرآن ہو سکتا ہے نہ سنت. قرآن و سنت کو بھی اپنی گفتگو میں ڈال دیا, ہدایت ربانی کو بھی اپنی گفتگو پر منحصر قرار دے دیا, خدا و رسول کی ہر دعوت اور پیغام کو بھی اپنے فکر اور اپنی تعلیم میں محصور قرار دے دیا. اسی تصور کا نام کفر و شرک ہے, اسی تصور کا نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی ہے. چونکہ حضور کی بات اپنی بات میں منحصر سمجھی اور خدا کی ہدایت اپنے قول پر منحصر سمجھی, بجائے اس کے اپنی بات کی صحت یا عدم صحت کو خدا اور رسول کی بات پر سامنے کر کے آزمایا ہوتا, پرکھا ہوتا, تو پھر یہ ایمان کی شرط پوری ہوتی. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, اگر تمہارا یہی عجیب و غریب ایمان ہے, اگر تمہارے ایمان کا دیکھیے لفظ ایمان ہی استعمال ہو رہا ہے, تو گویا لفظ ایمان کا استعمال خدا کے ہاں دو معنوں میں, ایک حقیقی معنی میں اور ایک بزا میں خیش کفار کے تصور کو رد کرنے کے لیے طنزی معنی. کیونکہ قرآن کہتا ہے فرما دیجئے اگر تم مومن ہو پھر تو تمہارا یہ ایمان جس بات کی تمہیں تعلیم دیتا ہے انتہائی بری بات. تو ایمان تو بری بات کی تعلیم نہیں دیتا, ایمان تو ہمیشہ اچھائی کی تعلیم دیتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے گویا طنز کرتے ہوئے کہ اگر تم مومن ہو اور اسی تصور کو تم ایمان سمجھتے ہو تو پھر تمہارے اس ایمان نے جو کچھ تمہیں سجایا ہے وہ برا ہے, اس سے تائب ہو جاؤ اور اس ایمان کو مان لو جس کا ذکر ہم قرآن میں کرتے چلے آ رہے ہیں. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. یہودیوں کا یہ تصور تھا کہ آخرت کی نعمتیں تو صرف ہمارے لیے, جنت راحتوں کا, لذتوں کا, نعمتوں اور رحمتوں کا گھر ہے لیکن صرف ہمارے لیے. تو قرآن کہتا ہے اگر تم مانتے ہو اسی بات کو کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے, آخرت حقیقتاً تمہارے ہی لیے, تو پھر ذرا موت کی تمنا کر دیکھو, کرو موت کی تمنا. اگر جنت تمہارے لیے تیار ہے تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس دکھوں کے گھر سے نجات پا کر سیدھے جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے جنت میں اگر جنت تمہارے ہی لیے تیار کر رکھی؟ اس کا جواب پھر قرآن دیتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ چیلنج کر کے دیکھیں کہ اگر جنت صرف تمہارے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں تو پھر کرو موت کی تمنا, موت کو چاہو, جاؤ سیدھے جنت میں. یہ چیلنج کیجئے لن يتمنوه ابدا, ہم قسم کھائے دیتے ہیں وہ کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے. کیوں نہ کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم, انہیں معلوم ہے کہ گمراہی کے سبب ان کا حشر آگے کیا ہونے والا ہے. جو کفر, جو نافرمانی, جو سرکشی انہوں نے کی اس کا نتیجہ جو انہیں بھگتنا پڑے گا, ان کے اعمال جو کچھ آگے پہنچا چکے ہیں ان کا حشر اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے انہیں سب کچھ معلوم ہے. تو گویا یہاں ایک اور حقیقت بے نقاب ہو گئی کہ بعض لوگ زبان سے ایمان کا نام لیتے, جنت کے اختصاص کی بات کرتے, اپنے حق ہونے کی بات کرتے, لیکن اگر ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں کو چیر کے دیکھا جائے تو انہیں خود بھی اپنے قول پر پختہ یقین نہیں ہوتا. وہ بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں, تردد اور تذبذب کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں, ڈاماڈول ہوتے ہیں اعتقاد کے مسئلے میں, اقدام و خطا کے رنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں, کبھی اس ڈگر پہ چلتے ہیں کبھی اس ڈگر پہ چلتے ہیں. یقین کی دولت صرف انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو اپنی خواہشات نفس کو قربان کر کے صرف خدا اور خدا کے رسول کی غلامی میں یکتا ہو جاتے ہیں. ان کے سوا ہر کسی کو خواہ وہ کتنا ہی عاقل, کتنا ہی مفکر, کتنا ہی مدبر کیوں نہ ہوتا پھرے, وہ شخص یقین اور تمانیت کی دولت سے محروم ہوگا. اس لیے کہ زبان سے کہتا ہے وہ یہودی, وہ شخص کہ جنت میرے لیے ہے, لیکن اس کے دل سے پوچھو تو اسے بھی معلوم ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت نہیں دوزخ ہے. یہ جہاں یہودیت کی نفسیات ہے وہاں منافقت کی نفسیات بھی ہے. یہ علامات منافقت میں سے بھی ہے کہ کوئی شخص بڑے شور و زور کے ساتھ, بڑے تمترات کے ساتھ, بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ
آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہو، اسے حق کہہ رہا ہو، اسے باعث کامیابی آخرت قرار دے رہا ہو، لیکن اس کا اپنا دل اس قول پر اعتماد نہ رکھتا ہو، اس کے اپنے دل میں اس قول پر پختہ یقین نہ ہو۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی یقین کی تلاش میں نکلا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ پڑھتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، جس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں، پختہ یقین بھی حاصل ہو جائے کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ زبان تو سچ مانتی ہے، لیکن دل بھی 2 + 2 4 کے برابر اسے سچ ماننا شروع کر دے۔ امام غزالی علیہ رحمت جو مقتدائے علماء تھے، جو مقتدائے متکلمین تھے، جو نظامیہ یونیورسٹی بغداد کے وائس چانسلر تھے، تو امام غزالی جنہیں آج بھی دنیا حجت الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے، وہ اپنی سرگزشت، اپنی سمان حیات اور تلاش حقیقت کی پورا سفر، جستجو حق کا پورا سفر رقم کرتے ہیں اپنے قلم سے۔ اس کتاب کا نام ہے المنقذ من الضلال، اردو میں اس کا ترجمہ تلاش حق کے نام سے چھپا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمان تھا، محدث تھا، فقی تھا، متکلم تھا، فلسفی تھا، دنیا اسلام کے گوشے گوشے سے عوام و خواص میرے مدرسے میں میری شمع علم سے فیضان نور پانے کے لیے کشاں کشاں آتے تھے، لیکن اپنا عالم یہ تھا کہ دل یقین کی دولت سے محروم تھا، کہ میرے دل نے چاہا کہ میں بھی یقین کی تلاش کروں، دولت تمانیت کی جستجو کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں علماء کے پاس گیا، پھر علماء کے دریوزہ گری کی، ان کی ورق گردانی کی، ان کی کتابوں کی، علماء کے دروں کی خاک چھان ماری، زندگی بسر کی، سب کچھ دیکھا، لیکن اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان ظاہری علماء کے پاس خود یقین کی دولت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں فلاسفہ کے پاس پہنچا، فلسفی خدا کے وجود کی بات کرتے تھے، اخلاقیات کی بات کرتے تھے، مابعد طبیعیات کی بات کرتے تھے، اس کائنات کی ہستی کی بات کرتے تھے، عقل کی بات کرتے تھے، حس کی بات کرتے تھے، بڑی عجیب عجیب قصے کہانیاں سناتے، ان کے سارے احوال دیکھے، ان کے علوم و فنون کے سمندر میں غوطہ زن ہوا، لیکن بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں بھی تشدد ہے، تردد ہے، شک ہے، احتمال ہے، یقین انہیں بھی میسر نہیں۔ پھر باطنی جین کے پاس پہنچا، ان کے احوال کا بھی جائزہ لیا، ان کے علوم و فنون کے سمندروں میں بھی غوطہ زن ہوا، لیکن انہیں بھی یقین کی دولت سے محروم پایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں دنیا علم کے سارے طبقات کے پاس جا چکا تھا، دنیا فن کے ہر گوشے کے در پر دریوزہ گری کر چکا تھا، اب ایک آخری طبقہ رہ گیا تھا، اور وہ طبقہ تھا صوفیاء کا۔ اب میں نے کہا کہ ذرا صوفیاء سے بھی پوچھ کے دیکھ لو۔ 2 سال صوفیاء کی کتابوں کو پڑھا، تصوف پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک ایک لفظ پڑھا، ایک ایک فکرے کی تہ میں گیا۔ جب تصوف کا پورا فلسفہ مجھے سمجھ آ گیا، تصوف کا پوری حقیقت میرے ذہن میں اتر گئی، تو اس وقت مجھے صوفیاء نے کہا کہ تصوف صرف فکر کا نہیں بلکہ حقیقت عمل کا نام ہے۔ اب تصوف کے عمل کی طرف راغب ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے نظامیہ یونیورسٹی کو چھوڑ دیا، تدریس، تعلیم اور تعلم کے سب اسباب چھوڑ دیے، اور میں تلاش حقیقت کے لیے، ترک دنیا نہیں، تلاش حقیقت کے لیے عارضی طور پر میں نے 11 سال تک اپنے آپ کو خلوت میں محسوس کر لیا، علیحدگی میں بیٹھا رہا، ایک مینار میں معتکف رہا، خلوت گزی رہا۔ میں تصوف کے علم اور تصوف کے عمل کے سمندروں میں غوطے لگا کر جب باہر نکلا تو اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقت اور یقین صوفیاء کے پاس ہے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہدایت اور نور کا چمکتا ہوا چراغ ہے، اور صوفیاء کے سینے وہ مشکات نبوت کے چراغ سے براہ راست نور حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے علم کی شمع نور مصطفی سے روشن ہو رہی ہے، ان کی معرفت در مصطفی سے حاصل ہو رہی ہے، ان کے ذہن کی روشنی میرے آقا مصطفیٰ کے نور باطن سے حاصل ہو رہی ہے۔ اور جب کسی مسئلے پہ انہیں تردد ہوتا ہے، جب کسی مسئلے پہ انہیں شک ہوتا ہے، تو جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب شک کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں
تو انہیں کتابوں کی ورق گردانی کی حاجت نہیں ہوتی. یہ فنون درایت اور روایت کے فنون کی طرف نہیں لپکتے، اس لیے کہ یہ ان تمام مراحل سے گزر کر اس بارگاہ تک حقیقی رسائی پا چکے ہیں. جب شک ہوتا ہے یہ گردن جھکاتے ہیں، حجابات مرتفع ہوتے ہیں اور براہ راست آئینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں سے ان کے ذہن کی تختی روشن ہو جاتی ہے. فرشتے انہیں عالم بیداری میں نظر آتے ہیں. انبیاء کی روحوں کا دیدار یہ بیداری میں کرتے ہیں. ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے فیض پاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً نیفم و سبعین مرہ. جب کبھی کسی مسئلے پر مجھے تردد ہوتا، پریشانی ہوتی، عقدہ حل نہ ہو رہا ہوتا کہ یہ روایت یا یہ بات درست ہے یا غلط، میں گردن جھکاتا تو میرے آقا کا بلا حجاب عالم بیداری میں دیدار ہو جاتا. اور اس طرح میں نے زندگی میں بیداری کی حالت میں 72 مرتبہ آقا کا دیدار کیا. یہ امام جلال الدین سیوطی کا قول ہے، جسے امام شارانی، علامہ انور شاہ کشمیری، امام نبھانی اور خدا جانے کتنے کتنے ائمہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں تواتر. تو صوفیاء کے راستے کو حق پایا اس لیے کہ یہ ذرائع سے بے نیاز ہو کر اس مقصود تک براہ راست پہنچ چکے ہیں. اس لیے کہ علماء ابھی ابن سینا کی طرح عقل کے دروازے پہ دامن پھیلا کے کھڑے ہیں، اور صوفیاء رومی کی طرح عشق کی سواری پر سوار ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ تک رسائی پا چکے ہیں. بو علی اندر غبارے باقگم دست رومی پردے محمل گرفت. بو علی بھی محبوب کی تلاش میں نکلا اور مولائے روم بھی محبوب کی تلاش میں نکلا. محبوب اونٹنی پر سوار تھا، چہرے پہ نقاب تھا، اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اڑ رہی تھی. بو علی جو عقل کا علم بردار تھا وہ اونٹنی کے پاؤں کی گرد میں گم ہو کر رہ گیا، اور رومی جو عشق و ادب کا علم بردار تھا اس نے پردہ ہٹا کر محبوب کا دیدار کر لیا. بو علی دانندہ آب و گلس چے خبر جے خستگی ہائے گرت. بو علی کو اس آب و گل کی دنیا کی خبر ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے عالم کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہے. اسے کیا خبر کہ ذرائع آنکھ اور کان کے سوا علم کے بھی ہوا کرتے ہیں. تو صوفیاء اپنے دلوں میں قلب مصطفی سے انوار کو منعکس پاتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے شک اور تردد کو دور کرتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے ان علماء یہود کی بات کرتے ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو مومن گردانتے، حق پر گردانتے، جنت کا مستحق گردانتے، لیکن اگر ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جھانک کر دیکھو تو وہ مرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو ہم جنت کی بات کرتے ہیں یہ اوپر ہے، ہم جنت کے مستحق کہاں. قرآن حکیم نے فرمایا اس لیے چونکہ انہیں اپنے منتہا کا، اپنے انجام کا علم ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے پیارے آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ طویل عمر کے خواہش مند رہتے، حریص ہیں کہ لمبی لمبی زندگی ملے، جتنا وقت آخرت سے بچ ملے اتنا غنیمت ہے. طویل زندگی کا حرص کرتے، اور کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ان سے بھی زیادہ دنیا کی طویل زندگی مانگتے، یعنی آخرت سے بچنا چاہتے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی مل جائے، یعنی آخرت کے عذاب سے بچاؤ کی صورت نکل آئے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. اگر اسے اتنی زندگی دے بھی دی جائے تو طویل زندگی اسے آخرت کے عذاب سے پھر بھی بچا نہیں سکتی. واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ فرما دیجئے کہ جو شخص حضرت جبرائیل امین کا دشمن ہوا، جس نے جبرائیل کا انکار کیا، اس سے دشمنی کی، تو جبرائیل کا اس سے کچھ نہیں بگڑ سکتا، اس لیے کہ اس نے تو اے پیارے
میرا کلام میری اجازت سے میرے اذن سے تیرے پیارے دل پر اتارا ہے، میرے اذن سے تیرے قلب مبارک پر میرا کلام اتارا ہے، اور وہ کلام ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور انجام کار بشارت بھی ہے۔ یہاں ایک اور تاریخی حقیقت کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ یہودی حضرت جبرائیل امین کے مخالف تھے، وہ حضرت جبرائیل امین کو عذاب کا فرشتہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل پر جتنے عذاب آئے، جتنی ہلاکتیں آئیں، جتنی تباہیاں آئیں، سب کچھ جبرائیل کے سبب سے تھا کہ عذاب یہی لے کے اترتا تھا۔ ایک عداوت کی بنیاد یہ تھی، اور دوسری بنیاد یہ تھی کہ اگر جبرائیل ہی انبیاء پر وحی لے کے اترتا ہے تو یہ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص پر وحی لے کر کیوں نہ اترا؟ یہ نبی اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا؟ وہ تعصب، نسلی تعصب، وہ قبائلی تعصب، اس بنیاد پر بھی جبرائیل کے مخالف تھے، دشمن تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اسے برا بلا کہتا ہے، جبرائیل امین کا کچھ نہیں بگڑتا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر وہ اے پیارے آپ کے دل پر قرآن لے کر اترے ہیں تو وہ بھی تیرے اللہ کے اذن سے، یہ جبرائیل کا کوئی ذاتی فیصلہ تو نہیں تھا، جبرائیل کی کوئی اپنی پسند اور اپنا انتخاب تو نہ تھا، یہ ہم نے تجھے آخری وحی اور آخری نبوت کے لیے منتخب کیا تھا، اور ہم نے ہی جبرائیل کو اپنا کلام عطا کیا تھا، اور ہمارے ہی حکم سے وہ آپ کے مبارک دل پر کلام لے کے اترے تھے۔ یہاں ایک بنیادی تصور شریعت اسلامیہ کا قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ بے شک جبرائیل نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا آپ کے مبارک دل پر۔ اب پہلی بات تو ایک وضاحت کے طور پہ یہ عرض کر دوں کہ عام طور پہ اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں گزرے کہ دل پر تو خیالات وارد ہوتے ہیں، الفاظ وارد نہیں ہوتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبرائیل اللہ کے اذن سے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ اگر اس سے یہ اعتراض ذہن میں ابھرے کہ دل پر تو خیالات اترتے، دل پر معانی اور مطالب اترتے، الفاظ تو نہیں اترتے، تو لہذا اللہ نے جو قرآن حضور پر نازل کیا تھا وہ معانی کی صورت میں تھا، مطالب کی صورت میں تھا، مفہوم اور مراد کی صورت میں تھا، جو حضور کے دل پر وارد کیا گیا الفاظ خدا کے نہ تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ اعتراض دل پر نزول کے حوالے سے اٹھے تو اس کا جواب قرآن خود دے رہا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے، اے پیارے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل اس قرآن کو عربی زبان میں آپ کے دل پر لے کر اترے، جبرائیل ہی اترے اور آپ کے دل پر اترے قرآن کو لے کر، لیکن کون سا قرآن؟ بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں قرآن اترا۔ تو قرآن حکیم نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا، اس اعتراض کو رد کر دیا کہ کوئی شخص اگر کہے کہ قرآن کا نزول معنی کی صورت میں تھا، لفظوں کی صورت میں نہ تھا، لفظ حضور کے اپنے وضع کردہ تھے، معاذ اللہ یہ حضرت جبرائیل امین کے وضع کردہ تھے، تو قرآن خود اس تصور کو رد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اور معنی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کتنے پہلو؟ دو، ایک لفظ اور ایک معنی۔ لفظ کو کلام لفظی کہتے ہیں اور معنی کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ میں یہ فکرہ بول رہا ہوں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ جو کچھ میں نے کہا کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، اس فکرے کا ایک تو پہلو الفاظ کا ہے، کاف لام الف میم، اور یہ جو حروف پر مشتمل الفاظ ہیں، عبارت، یہ کلام لفظی، اور اس کلام کو سن کر جو معنی آپ کے ذہن یا دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس کا جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں اپنے ذہن میں، اس مفہوم کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ یعنی کلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے لفظی پہلو، اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے مانوی پہلو۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ زبان عربی ہو یا اجمی، انگریزی ہو یا فارسی، اردو ہو یا عبرانی،
زبان لفظ کا جامع ہوتی ہے، معنی کا جامع نہیں ہوتی۔ زبان لفظوں کا لباس ہوا کرتی ہے، معنی کا لباس نہیں ہوتی۔ معنی کی کوئی زبان نہیں ہوتی، زبان صرف لفظ کی ہوتی ہے۔ تو جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جبرائیل اس قرآن کو روشن عربی زبان کے اندر لے کر آپ کے دل پر اترے، تو ثابت ہو گیا کہ پیارے اس قرآن کا نزول آپ کے قلب انور پر صرف معنی کی صورت میں نہ ہوا تھا، بلکہ الفاظ کا نزول بھی من جانب اللہ ہوا تھا، کیونکہ عربی ہونا یہ الفاظ کی صفت ہے، معنی کی صفت نہیں ہے۔ چنانچہ اس اعتراض کا رد تو خود قرآن سے یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات جو میں دل پر نازل ہونے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ وقت کے ختم ہونے کی بنا پر رہ گئی۔ انشاءاللہ تعالی اسی آیت کے اسی تصور سے ہم آئندہ درس میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات کا صحیح فہم اور بصیرت عطا کرے اور اس پر ظاہری اور باطنی طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور زندگی کے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت کی دولت کے ساتھ بہرور کرے، ہماری غلطیوں ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اپنے دامن رحمت و عافیت میں جگہ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔